بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم قلعہ کعب بن اشرف کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ قلعہ کعب بن اشرف معروف گستاخ رسول اور انتہائی خبیث الفطرت بدطینت شرارتی شیطان یہودی تھا، اور یہ قلعہ اس کا ہوا کرتا تھا کہ جو ناظرین کی عبرت کے لیے اس کے کھنڈرات اور اس کی وہ سامنے بقیہ جات یہ ذرا غور سے ملاحظہ فرما لیں۔ یہ جو کعب بن اشرف تھا یہ یہودیوں کا بڑا عالم بھی تھا اور شاعر بھی تھا، اور شیطنت اور خباثت ہر یہودی کی طرح اس میں کمال درجے کی تھی۔ یہی کعب بن اشرف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور صحابیات کے خلاف شاعری بکا کرتا تھا، اور غلیظ ترین قسم کے شعر اس قلعہ میں وہ مجلس منعقد کرتا، خود بھی شاعر تھا۔ یہ قلعہ مسجد نبوی سے تقریباً 8 سے 8.5 کلومیٹر دور ہے مغرب کی جانب، اور یہ جو قلعہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قلعہ کعب بن اشرف یہودیوں کی سازشوں اور شرارتوں کا یہ اسمبلی ہال تھا اور مرکز تھا۔ یہی بے ایمان تھا جس نے مکہ کے مشرکوں کے پاس جا کر اپنے پورے گروہ کے ساتھ جنگ احد پر ان کو تیار کیا، اور جنگ بدر کے جو مکہ کے مشرک 70 بزرگ مرے تھے، ان بزرگ مشرکین ان کے اس نے مرثیے پڑھے اور نقصانات یاد کرائے، سوگ کیا، ماتم کیا، سینہ کوبی کی، اور وہاں مکہ میں جا کر سارے مشرکوں کو اس نے جمع کیا کہ بدر کے مقتولوں کا بدلہ لیں گے۔ وہ صنادید قریش تھے، سادات قریش تھے، اکابر قریش تھے، اور ان کا بڑا نقصان ہے۔ تو یہ وہاں گیا تو مکہ والے مشرکوں نے اس سے کہا کہ تم یہودی ہو، ہمیں تمہارا اعتبار نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے کہ آپ ہمارے حضرات کا سجدہ کریں اور ہمیں چند مسائل بتائیں۔ تو یہ یہودی کعب بن اشرف یہ ایسا دیوس تھا کہ اپنی پوری ٹیم سمیت وہاں ہبل، لات، منات، عزا کا سجدہ کیا ان کو اعتماد میں دلانے کے لیے، حالانکہ یہ تورات کے موجودہ تورات کے مضمون کے بھی خلاف تھا اور مذہب یہود کے بھی۔ پھر مکہ کے مشرکوں نے اس ظالم سے پوچھا، کعب بن اشرف سے، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان پڑھ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بہتر ہیں، یا ہمارا جو مذہب باپ دادے کا ہے ہم اچھے مذہب پہ ہیں۔ تو اس کعب بن اشرف نے وہاں یہ فتویٰ دیا کہ آپ دیندار لوگ، مکہ کے مشرکوں کو کہا کہ تم ہدایت پہ ہو، تم صحیح لوگ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے باپ دادا اکابرین مذہب ابراہیم سے منحرف ہے، اور وہ معاذ اللہ گمراہ ہے۔ تو اس نے یہ فتویٰ دیا۔ پھر اس کی سرگرمیاں جب اور زیادہ تیز ہو گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، سورۃ النساء میں اس شیطان کا تذکرہ بھی ہے، اور جہاں پر طاغوت کے عابدین کی بات ہے سورۃ النساء، اس میں اس سے مراد یہی ہیں جنہوں نے وہاں بتوں کو جا کے سجدہ کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد اس کی جب سرگرمیاں اس قلعہ میں بڑھ گئیں، اور یہ قلعہ پیغمبر کریم کی بے ادبی گستاخی کا مرکز بن گیا اور پورا ایک شورا بن گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں